اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم این القرون الذین غررتہم بمدائبک۔ ناظرین عام قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 45 کا حصہ دوم آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس خط میں امیر المومنین آگے بیان فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ صدیاں اور ان صدیوں کے وہ لوگ جنہیں تو نے کھیلتے کھیلتے کھیل تماشوں سے دھوکہ دیا تھا۔ کہاں ہیں وہ امتیں جنہیں تو نے زر و جواہر آرائشوں سے فتنوں میں مبتلا کیے رکھا۔ ہاں وہ سب قبروں کے ہاتھ میں رہن پڑے ہیں اور قبر کی لحدوں کے مضمون بن کر رہ گئے۔ اگر اے دنیا تو ایک دکھائی دینے والا شخص ہوتی اور ایک محسوس و قابل گرفت بدن رکھتی تو میں تجھ سے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تمام حدود سزائیں نافذ کرتا۔ اللہ کے ان بندوں کی وجہ سے جنہیں تو نے تمنائیں بھڑکا کر دھوکہ دیا ہے، اور ان امتوں کا انتقام لیتا جن کو تو نے ہلاکت کے غاروں میں گرایا، اور ان بادشاہوں کے لیے تجھے سزا دیتا جنہیں تو نے تباہیوں سے دوچار کیا، اور انہیں بلاؤں کے ایسے گھاٹ پر لا کر اتار دیا کہ جہاں نہ کوئی اور آ کر اترے گا اور نہ کوئی وہاں سے نکل کر جا سکے گا۔ افسوس ہے کہ جو کوئی بھی تیرے پھسلانے والی زمین پر پیر رکھے گا وہ ضرور پھسلے گا، اور جو کوئی تیری موجود موجوں پر سوار ہوگا وہ ضرور غرق ہوگا۔ جو کوئی تیرے جال کی رسیوں سے بچ کر رہے گا وہ ہدایت کی توفیق پائے گا، اور تجھ سے محفوظ رہ جانے والا اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پر دنیا کے تمام وسعتیں تنگ اور بند ہو جائیں، اور اس کے نزدیک دنیا کا قیام ایک ایسے دن کے برابر ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ تو مجھ سے دور اور غائب ہو جا، بے خدا میں تیرے ہاتھ آنے والا نہیں ہوں کہ تو مجھے ذلتوں میں اتار سکے، اور نہ ہی میں تیرے لیے اپنی لگام ڈھیلی چھوڑوں گا کہ تو مجھے جدھر چاہے ہانک لے جائے۔ اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ایسی قسم جس میں اللہ کی مشیت کے سوا اور کوئی چیز مستثنا نہیں ہے، کہ میں اپنے آپ کو ایسا سدھاؤں گا کہ وہ کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو جایا کرے، اور اس کے ساتھ ہی سالن کی جگہ نمک پر قناعت کر لیا کرے، اور اپنے آنکھوں کے پانی کا ذخیرہ اس طرح خالی کر دوں گا جس طرح وہ چشمہ سوکھا رہتا ہے جس کا پانی تہ نشین ہو چکا ہو، اور آنکھیں آنسوؤں سے فارغ ہو چکی ہوں۔ چرنے والے مویشی پیٹ بھرنے کے بعد پہلو کے بل بیٹھ جاتے ہیں، اور بھیڑ بکریاں اپنا پیٹ بھر کر اپنی آرام گاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیا علی علیہ السلام بھی انہی جانوروں کی طرح اپنا کھانا کھا کر سو جایا کرے؟ ایسی صورت میں کیا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ برس دینداری کے طویل مدت گزار کر بھی وہ چوپایوں اور چرند جانوروں
کی پیروی کرنے میں مصروف ہو گیا ہے؟ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنے پروردگار کے فرائض ادا کرتا رہتا ہے، سختی اور مصیبت پر صبر سے دن گزارتا ہے اور رات کو نیند اور آرام سے ہجرت کر لی ہے اور آنکھوں کو بیدار رکھا ہے، یہاں تک کہ جب نیند اس پر غلبہ کرتی ہے تو زمین کو بچھونا اور ہاتھ کو سر کا تکیہ بنا لیتا ہے۔ وہ ایسے گروہ میں رہتا ہے کہ جسے قیامت میں حاضری کا خوف بیدار رکھتا ہے اور آنکھیں جاگتی رہتی ہیں اور ان کے پہلوؤں کو ان کی خوابگاہوں سے دور رکھا ہے اور اپنے پروردگار کے ذکر میں ان کے ہونٹ مصروف رہا کرتے ہیں اور مغفرت کی دعاؤں کی کثرت سے ان کے گناہ گرتے چلے گئے ہیں۔ وہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، اور ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح یافتہ ہے۔ اے ابن حنیف، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے پاس کی روٹیوں پر قناعت کرو تاکہ تو جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکے۔ خط نمبر 46۔ یہ خط امیر المومنین نے اپنے بعض گورنروں کے نام لکھے۔ اس میں 3 چیزیں بیان کی ہے کہ رعایا کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، دوسری مدارات و خوش روئی لوازمات میں سے ہیں، تیسری بڑے اور چھوٹے لوگ بے انصافی اور جانبداری سے مایوس رہیں۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بعد حمد و ثناء خدا و رسول معلوم کرو کہ تم ان لوگوں میں سے ایک ہو جن سے میں دین کو قائم کرنے میں مدد لیتا ہوں اور نخرےدار گناہ گاروں کا غرور توڑتا ہوں اور جن سے خطرہ والی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ چنانچہ تم پیش آنے والے مہمات میں اللہ سے مدد مانگتے رہو، رعایا سے سختی کے ساتھ مناسب مقدار میں نرمی ملا کر سلوک کیا کرو، اور جہاں خالص نرم سلوک اچھا نتیجہ پیدا کرے وہاں نرمی ضروری ہے۔ سخت رویہ اس حالت میں اختیار کرو جب سختی کیے بغیر کام ہی نہ چلے۔ ویسے رعیت کے لیے اپنے بازو پھیلائے رہو اور اپنے چہرے کو کھلا اور مسکراتا رکھو اور اپنے پہلوؤں کو ان کے لیے نرم اور کھلا رکھو۔ نظر بھر کر دیکھنے اور کنکھیوں سے دیکھنے میں، اشارہ کرنے اور سلام کرنے میں سب کو برابر رکھو، یہاں تک کہ بڑے لوگ تمہیں بے راہ کرنے اور ظلم کرانے کی طمع نہ کرنے لگیں اور کمزور اور چھوٹے لوگ تم سے انصاف اور عدل کرنے سے مایوس نہ ہو جائیں۔ خط نمبر 47۔ یہ خط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب ابن ملجم ملعون کے ہاتھ سے مولا زخمی ہو گئے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی جاری رکھنا اور یہ کہ دنیا کو پسند نہ کرنا، خواہ دنیا تمہیں پسند ہی کیوں نہ کرے، اور اس دنیا کی کسی ایسی چیز پر افسوس نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے، اور جب کہو حق بات کہا کرو اور ہمیشہ ثواب ملنے والا عمل کیا کرنا، اور تم ظالموں کے دشمن اور مد مقابل رہنا اور تم مظلوموں کے مددگار رہنا۔ میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے تمام بیٹوں اور اہل و عیال کو جسے میری یہ تحریر وصیت پہنچے وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اپنے دینی نظام کو برقرار رکھیں اور آپس میں صلاح اور اصلاح جاری رکھیں۔ یقیناً میں نے تمہارے دادا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ آپس کی اصلاح کرنا روزمرہ کی عام نمازوں اور روزوں سے افضل مقام رکھتی ہے، اور
اللہ یتیموں کی دیکھ بھال پرورش کا مقام، چنانچہ تم ان کے ہونٹوں کو ناغا کرنے کا موقع نہ دینا، یعنی بھوک پیاس اور ہاتھوں سے، اور اپنے موجودگی میں انہیں ضائع ہونے نہ دینا۔ اللہ پڑوسیوں کا مقام، وہ تو خود تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ پڑوسیوں کو دیکھ بھال اور خوشحالی پر آپ نے اس قدر مسلسل بلا ناغہ وصیتیں کی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونے لگا تھا کہ انہیں وراثت میں شامل کیا جانے والا ہے۔ اللہ قرآن کا مقام، اس پر عمل کرنے میں تم سے کوئی سبقت نہ لے جائے، اور اللہ نماز کا مقام، وہ تو تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ تمہارے پروردگار کے گھر کا مقام، لہٰذا اسے تاحیت خالی نہ چھوڑنا۔ چنانچہ اگر اسے خالی چھوڑا گیا تو تم اس کے بعد اللہ کی مہلت نہ پاؤ گے، یعنی ایک دم عذاب آ جائے گا۔ اور اللہ جہاد کا مقام، تم اپنے مال و دولت سے بھی، جان سے بھی اور زبانوں سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد جاری رکھنا، اور تم پر واجب ہے کہ تم ایک دوسرے سے وابستہ رہو اور ایک دوسرے کی ہر مدد کرنے میں سخت سخی رہو، اور خبردار کہ تم ایک دوسرے کی طرف سے نہ تو پیٹ پھیرنا، نہ تعلقات منقطع کرنا، عالمی اچھائیوں کو نافذ کرنا اور عالمی برائیوں سے روکنا بند نہ کر دینا، ورنہ بد کردار لوگ تم پر اپنی ولایت قائم کر لیں گے، پھر تم ان کو ہٹانے کے لیے دعائیں مانگو گے جو قبول نہ ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میری موت کے بعد لوگوں مسلمانوں کا خون بہانے اور چاروں طرف امیر المومنین قتل کر دیے گئے کہ نعرے مارتے پھرنے لگو۔ خبردار، میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ اور کسی شخص کو قتل نہ کیا جائے، اور سمجھ لو کہ اگر اس ضرب سے میں مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگائی جائے اور اس کی صورت نہ بگاڑی جائے۔ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ خبردار، کسی مردہ کی صورت نہ بگاڑنا، خواہ وہ مردہ کسی کاٹنے والے کتے کا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔